سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ اس کے تمام مشائخ تمام بزرگ تمام اولیاء کرامین تب تک منزل مراد تک نہیں پہنچتے جب تک اس عمل کو نہیں کرتے۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں اس وظیفے کے، اس کو آپ محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ہر مہینے میں اس کی مختلف ترکیبیں ہیں، مختلف ترتیبیں ہیں، مختلف اس کے چلا جات ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی مختلف تعداد ہے، مختلف اوقات ہیں اور خاص مجرب اوقات جو ان سے ہیں وہ بزرگوں نے اس کے مشاہدات کرنے کے بعد، اس کے مجربات دیکھنے کے بعد بزرگوں نے اس کے بیان کیے۔ آپ محرم شریف کا یہ وظیفہ کریں، یقین مانیے کہ جو بندہ، میں نے بہت سارے ویورز ہیں، بہت سارے رابطہ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے پوری دنیا سے لوگ رابطے کرتے ہیں، تو وہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے وظائف جو ان سے نا وہ کام نہیں کرتے۔ ہم نے بہت سارے بزرگوں سے، عاملین سے اور اس کے علاوہ یوٹیوب سے بہت سارے وظائف ہم نے سنے ہیں، پھر ان کو کیا ہے، اجازت سے بھی کیا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کامیابی نہیں ملتی۔ یقین مانیے ان کثیر تعداد لوگوں میں سے میں نے ان کو یہ عمل بتایا، میں نے کہا آپ یہ عمل کریں پھر آپ وظیفہ کر لیں، پہلے آپ یہ عمل کریں۔ یقین مانے ان کو وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، انہوں نے صرف اس عمل کو کیا ہے تو ان کی روحانی طاقت اتنی مضبوط ہو گئی کہ ان کی اس عمل کی وجہ سے ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ یعنی کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں وظائف کرنا چاہتا ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے میں چلے کرنا چاہتا ہوں، میں عملیات کرنا چاہتا ہوں، میں منزل اور مراد پانا چاہتا ہوں، یا میں کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ، یعنی کہ کوئی جیل میں ہے، قیدی ہے تو اس کی رہائی کے لیے میں عمل کرنا چاہتا ہوں، کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا کے لیے میں وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں غریب ہوں تو میں فقیر ہوں، غریب ہوں، امیر بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں، دولت والا بن جاؤں، پیسے والا بن جاؤں، تو کوئی کہتا ہے جی میں اس مقصد کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے روحانی ایمانی طاقت کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ کسی بھی مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ صرف اس کو 7 دن پڑھ لیں۔ 7 دن، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ صرف میرے بتائے ہوئے اس عمل کو 7 دن پڑھ لیں، زیادہ نہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی منزل مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کیا کریں گے، کسی بھی بزرگ کا، کسی کی عامل کا، چاہے یوٹیوب سے بھی آپ لے کے وظیفہ کریں گے، آپ کو ہر قرآنی وظیفے کی کامیابی ملے گی۔ تنتر منتر کی میں بات نہیں کر رہا، جو جادو اور جو کالے سفلی علم اور اس طرح کی کفری عبارات یا شرکیہ عبارات وہ آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو قرآنی اعمال دیں۔ بزرگان دین نے جو ساری زندگی کی ہیں، حضور خواجہ گنج بخش علی اجمیری سرکار داتا صاحب اور حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار داتا، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جون سے یہ جو مجھے عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، یہ جو مجھے مقام ملا ہے، تو یہ مجھے اس درود شریف کی برکت سے ملا ہے، اس وظیفے کی برکت سے ملا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو اجازت ملی ہے، علامہ مولانا محمد عمر رشوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے اجازت، پھر اس کے بعد مناظر اسلام علامہ عبدالوہاب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرا ان کے پاس بہت کثیر تعداد میں جانا آنا بھی تھا، استاد محترم بھی تھے، تو آپ سے مجھے اس کی خاص اجازت ہوئی، اور جب سے مجھے اجازت ملی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، لیکن تب سے الحمدللہ آہستہ 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 روحانی طاقت میں اضافہ بھی ہوا اور زندگی میں بدلاؤ بھی آیا اور تبدیلی بھی، اور آج اللہ پاک نے پوری دنیا میں جون سا ہے وہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کا صدقہ عزت عطا فرمائی۔ آپ محبت کرتے ہیں، کمنٹ میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہا کریں، کوشش کیا کریں ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں تو آپ تاکہ کوئی چیز کوئی حصہ مس نہ کر سکیں۔ جو نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے رہا کریں، بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بنیادی چیز جو سمجھ نہیں نا آپ نے، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے جو ان سے ہے وہ ایسی چیز نہیں استعمال کرنی جس سے منہ سے سمیل یا بدبو وغیرہ آئے، کچا پیاز، کچا لہسن، یہ جتنے دن آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے اتنے دن یہ بدبودار چیزوں کا استعمال نہیں کرنا جس سے سمیل پیدا ہوتی ہے منہ میں۔ سبز الائچی وغیرہ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی۔ محرم شریف کا مہینہ ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کر کے امام علی مقام امام حسین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں، شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، امام اونو محمد، شہزادہ علی اصغر کی بارگاہ میں آپ اس کو پیش کریں، اور کوشش کریں اس مہینے کے اندر سے زیادہ مساکین کو راشن تقسیم کریں، کھلائیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، یہ میں نے مجرب ترین عمل ہے، میں نے ایسے لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو،
تو یقین مانے کہ وہ خود کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جو بے توفیق ہے انہوں نے تقسیم کر دیا، مسافروں کو کھلا دیا، آنے جانے لوگوں کو کھلا دیا، غریبوں کو، یتیموں کو راشن تقسیم کیا، جتنا بے توفیق تھا۔ تو یقین مانے میں آج گواہی دیتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت اللہ پاک کا ان کے پاس دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ امام حسین علیہ السلام سرکار کی نسبت سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں راشن کچا پکا تیار شدہ آپ تقسیم کریں، دیں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ پانی تقسیم کریں، پلائیں، مشروبات کا اہتمام کریں۔ یہ آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، پھر اس کا پورا سال فائدہ دیکھیں۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، پورا سال اس کا فائدہ دیکھیں۔ نیت آپ جس مقصد کے لیے کریں گے نا، آپ کی نیت بھی پوری ہوگی، اور اس سال جتنا تقسیم کریں گے اللہ اس آنے والے سال سے پہلے آپ کو 10 گنا کے قابل کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے سب سے افضل ترین درود شریف جو ان سے ہے وہ درود ابراہیم ہے، اور اس کے بعد جو ان سے ہے منزل مراد پانے کے لیے درود خضری ہے، جس کا آج آپ کو عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روحانی طاقت کے لیے، ایمانی طاقت کے لیے، دربار رسول میں حاضری کے لیے خاص درود شریف کا یہ وظیفہ ہے۔ تمام مقاصد حسنہ کے لیے میں جتنے بھی مقاصد پیش کروں، دیکھیے کاروباری بندش کو توڑنے کے لیے، شادی کی بندش کو توڑنے کے لیے، روزگار کی برکت حاصل کرنے کے لیے، عزت، مقام، مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ترقی اور عروج، کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ خاص درود شریف کا وظیفہ آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں اور دستے غیب سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ یہ میرا ایک خاص الحمدللہ بڑی مطلب کہہ لیجئے کہ بچپن سے ہی یہ ایک ترتیب ہے میرے پاس جو میں اس کو پڑھتا آ رہا ہوں بچپن سے ہی۔ تو الحمدللہ کیونکہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے خانوادے سے تعلق ہے تو ظاہری بات ہے تو یہ تربیت میں اثر تھا، اور ہمیں جو شریعت کے اندر رہتے ہوئے جو اس درود شریف کی خاص تلقین ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کی طرف سے، وہ یہی درود شریف ہے، اور اس سے ہماری تمام حاجتیں مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس عمل کو کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ ویسے سلسلہ نقشبندیہ قادریہ میں تلقین ہوتی ہے کہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، چاہے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس کو 100 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ وہ کوئی بھی ٹائم آپ رکھ لیں، ایک ٹائم اگر فکس رکھ لیں گے تو پھر زیادہ کامیابی ہے۔ کچھ بھی آگے پیچھے آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے صرف اور صرف اس عمل کو مقصد آپ نے ذہن میں رکھ لینا، جو بھی مقصد ہے آپ کا وہ حاجت آپ نے دل و دماغ میں رکھ کے زبان سے اقرار ضرور کرنا ہے، میں اس مقصد کے لیے اس کو پڑھنے جا رہا ہوں درود شریف کو۔ آپ اس درود شریف کو شروع کریں، دیکھنا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے، یا رات کو سوتے وقت آپ نے پڑھنا کیا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف ہے جی، درود خضری سے کہا جاتا ہے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ خاص اجازت کے ساتھ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو شروع کریں اور آپ اس کو پڑھیں روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ، انشاءاللہ منزل اور مراد اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اجازت